ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین علی کل شیء قدیر کی ذات پاک کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ ان الفاظ کے اندر خالق کائنات نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد بیان کیا ہے، اور پیغمبر کا جو ایک امتی کے ذمہ حق ہے وہ حق بیان کیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے نہیں پیغمبر کو مبعوث کیا مگر اس لیے کہ إِلَّا لِيُطَاعَ، اس پیغمبر کی اطاعت کی جائے، پیغمبر کی فرما برداری کی جائے۔ عزیز بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ جس کی آج 7 تاریخ ہے، اور یہ مہینہ 2 مہینے جو دیکھنے میں آیا ہے زیادہ شور و غل سے منائے جاتے ہیں۔ ایک مہینہ جو پیچھے گزرا محرم الحرام کا مہینہ، جس مہینے کو ہمارے ہاں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ غم کا مہینہ، سوگ کا مہینہ، افسوس کا مہینہ، رونے پٹنے ماتم سینہ کوبی کا مہینہ، اور ربیع الاول کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے گلیوں کو سجا دیا جاتا ہے، بازاروں کو سجا دیا جاتا ہے، مسجدوں کے اندر لائٹنگ کمکمے جلا دیے جاتے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے کہ یہ مہینہ بڑی خوشیوں والا مہینہ ہے، اس بات میں شک نہیں کہ اس مہینے میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پہلی بات جہاں تک ولادت کا تعلق ہے، یہ بات بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ کسی نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، کسی نے کہا کہ 10 ربیع الاول کو ہوئی، اور مصر کے ایک بہت بڑے عالم اور ریاضی دان محمود پاشا نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت کی تاریخ ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، اور زیادہ علماء کا اسی بات پہ اتحاد ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ لیکن جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غوث اعظم ہے، غوث کسے کہتے ہیں؟ غوث اسے کہتے ہیں جس کے علم میں
زمین کی گہرائیوں سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک کوئی چیز عرب و عجم میں نہ چھپی ہو، پوری کائنات جس کے سامنے یوں ہو جیسے میری ہتھیلی پہ کوئی چیز پڑی ہو، اس کا حجم، اس کی شکل و صورت میرے سامنے واضح ہو۔ غوث اعظم اسے کہا جاتا ہے جس کے سامنے زمین کی گہرائیوں سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک کوئی چیز ڈھکی اور چھپی نہ ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ غوث اعظم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب بنیۃ الطالبین کے اندر لکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہے وہ نہ 9 ربیع الاول کو ہوئی، نہ 10 ربیع الاول کو ہوئی، اور نہ ہی 12 ربیع الاول کو ہوئی، بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بنیۃ الطالبین کے اندر لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت باسعادت ہے وہ محرم الحرام میں ہوئی اور 10 محرم کو ہوئی۔ کب ہوئی؟ 10 محرم کو، جب میرے اور آپ کے ملک پاکستان میں رویا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، لوگوں کسی سے بھی یہ سوال کیا جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عظمت والی، مقام و مرتبے والی ہستی کون سی ہستی آئی ہے؟ جو مسلمان ہے وہ بلا سوچے سمجھے فوری بول کے کہے گا اس کائنات کے اندر اگر سب سے زیادہ محترم و مکرم ہستی آئی ہے تو وہ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آئی ہے، جس کا یہ ایمان و عقیدہ نہیں ہے، یہ اگر کسی کا ایمان نہیں ہے تو اس کا ایمان کامل و اکمل اور مکمل نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور پورا ملک سوگ منا رہا ہوتا ہے، لوگ رو رہے ہوتے ہیں، پیٹ رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ زیادہ عظمت نواسہ رسول سیدنا حسین ابن علی کی ہے یا محمد رسول اللہ کی زیادہ عظمت ہے؟ کسی سے بھی پوچھو، وہ دیوبند سے سوال کرو، بریلویوں سے سوال کرو، اہل حدیث سے سوال کرو، یا اہل تشیع سے سوال کرو کہ زیادہ عظمت کس کی ہے، سارے یہ کہیں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے۔ بھئی جس دن نبی کا نواسہ شہید ہو اس دن تو غم منایا جائے، اس دن تو ماتم کیا جائے، اس دن کو سوگ کا دن کہا جائے، جس دن پوری کائنات کا امام، ساری کائنات کے سردار محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی اس دار فانی کو چھوڑ کے جائے، اس دن جشن منایا جائے، اس دن گلیوں کو سجایا جائے، اس دن بازاروں میں آ کے ہلڑ بازی کی جائے، اس دن بازاروں میں آ کے بھنگڑے ڈالے جائیں، اس دن گھروں، مسجدوں اور بازاروں میں آ کے خوشی کے نام پہ کیک کاٹے جائیں جو مروجہ طریقہ عیسائیوں کا ہے۔ جس دن نبی دنیا سے جائے اس دن جشن منایا جائے، جس دن نبی کا نواسہ اس دنیا سے جائے اس دن سوگ منایا جائے۔ معنی کیا ہے کہ نبی کے جانے کا غم نہیں ہے، نواسے کے جانے کا غم ہے۔ اور بھائی اگر سوگ ہی منانا ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ 12 نبی کی ولادت کی تاریخ پہ اختلاف ہے، لیکن چاہے کوئی مسلک بریلی سے تعلق رکھتا ہے، مسلک دیوبند سے تعلق رکھتا ہے، یا اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتا ہے، یہ سب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اس بات میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، ولادت میں اختلاف ہے، لیکن وفات کے دن پہ کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کا وہ دن ہے جس دن مدینہ ویران ہوا، 12 ربیع الاول کا دن وہ ہے جس دن سے لے کے پاک پیغمبر کی بیٹی 6 مہینے اس دنیا میں رہی،
صحابہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کے دن کے بعد ہم نے پیغمبر کی لخت جگر سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ ہی نہیں دیکھی۔ 12 ربیع الاول کے دن کے بعد یہ دن ہے جس دن بازار سجائے جا رہے ہیں۔ بازاروں کے سجانے سے نبی کا کیا تعلق ہے؟ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے ہیں، اور عقیدہ یہ ہے کہ گلی اور بازار اس لیے سجا رہے ہیں، سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اور میرے بھائی تجھے غلطی لگ گئی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تجھے تیرے پیغمبر سے محبت نہیں ہے، مجھے تیری محبت میں شک نہیں ہے، بلکہ تیرے راستے پہ اعتراض ہے۔ تو نے محبت کا جو انداز اپنایا ہے یہ غلط ہے۔ محبت میں تیری میں شک نہیں ہے، تو اس محبت کی طرف جا رہا ہے جس محبت کے راستے کو عیسائیوں نے لیا اور تباہ و برباد ہو گئے۔ انہوں نے کہا لقد کفر الذین، جن کے بارے میں رب نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم رب کا حصہ ہے، اللہ نے کہا انہوں نے کفر کیا ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ نور من نور اللہ، نبی رب کے نور کا حصہ ہے، بھئی تو کس عقیدے کو لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ اگر یہ کہے نبی رب کا حصہ ہے، پھر سورہ اخلاص کا ترجمہ تو پڑھ، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ بات میری نہیں، کسی مولوی بزرگ امام پیر اور فقیر کی نہیں۔ اور بھائی تو ہر نماز میں پڑھتا ہے، اور کوئی سورت تجھے آئے نہ آئے اخلاص تو ضرور پڑھتا ہے، ذرا گھر جا کے ترجمے والا قرآن مجید لینا، وہ ترجمہ کسی بریلی مکتبہ فکر کے عالم کا ہو، کسی دیوبند کا ہو یا اہل حدیث کا ہو، اس کا ترجمہ پڑھنا۔ بھائیو عقیدہ ہے کہ نبی رب کے نور کا حصہ ہے، یہ عقیدہ کفر ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رب نے کہا میں نے نبی کو بھیجا اس لیے ہے، اس لیے نہیں بھیجا کہ نبی کے آنے پہ تم جشن مناؤ، نبی کے آنے پہ تم کیک کاٹو۔ اور سنو، یہ جو جشن کی ابتدا ہے، عیسائیوں نے بھی یہی کام کیا۔ عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ کی ولادت پہ سب سے پہلا جشن کا انداز کیا تھا۔ جب سیدنا عیسیٰ کی ولادت ہوئی، ان کے جانے کے بعد عیسائی اس طرح آپ کی ولادت کا دن مناتے تھے، ولادت کا دن اس طرح مناتے تھے۔ اس دن سارے عیسائی اکٹھے ہو کے بائبل پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آج یہ بات موجود ہے، اور ہر میڈیا والا یہ شاعر لکھتا ہے، رپورٹر، عیسائی اس بات کو مانتے ہیں جس دن کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، پوری دنیا کے عیسائی اتنی شراب پورے سال میں نہیں پیتے جتنی شراب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت والے دن پیتے ہیں۔ اتنی بدماشی پورے سال میں عیسائی نہیں کرتے جتنی اس دن کی جاتی ہے۔ اور بھائی یہ دن منانا نبی کا جشن نہیں، رب نے نبی کا مشن اپنانے کا حکم دیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا گلیوں کو سجایا جاتا ہے، بازاروں کو سجایا، یہ تو آپ کے سامنے صورتحال ہے۔ اور عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اس دن ہماری گلیوں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، گھروں میں تشریف لاتے ہیں۔ اچھا اور میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مقصد بھائیوں کسی پہ کیچڑ اچھالنا نہیں ہے، کسی مسلک کی پگڑی اچھالنا نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے ہماری یہ ناکامی ہے، ہماری یہ بدنصیبی ہے، ہم نے یہ پچھلے دنوں روڈ بنا کیے۔ کیوں کیے؟ اس لیے کیے کہ آسیہ ملعونہ ہے، اس نے پیغمبر کی توہین کی ہے، نبی کی گستاخی کی ہے، اسے تختہ دار پہ چڑھانا چاہیے۔ یہ ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے، کبھی میں اور آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، آسیہ ملعونہ کی
سزا اس لیے قتل ہے، وہ ہمارے پیغمبر کی گستاخ ہے، اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جو نبی کا گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے، بھلے وہ توبہ بھی کر لے اس کی کھوپڑی اڑا دی جائے گی۔ میں پوچھتا ہوں آسیہ گستاخی کرے اسے تختہ دار پہ نہ چڑھایا جائے، تیرے بازار بند ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، تو روڈ بلاک کرتا ہے، یہ پیغمبر کی توہین کرے، اگر میں اور آپ توہین کریں کلمہ پڑھ کے تو سزا کیا ہے؟ اگر نبی کا آپ نے دیکھا بینروں کے اوپر، اشتہاروں کے اوپر بیت اللہ بنایا ہے، بیت اللہ اشتہاروں پہ بنانا بیت اللہ کی توہین نہیں ہے؟ اور دنیا میں کتنے بیت اللہ ہے؟ اشتہار کے اوپر پیغمبر کا روزہ بنانا کیا نبی کے روزے کی توہین نہیں ہے؟ ایک اشتہار کے اوپر، ایک بینر کے اوپر پاک پیغمبر کی پگڑی مبارک بنانا کیا یہ نبی کی توہین نہیں ہے؟ تیرا بینر پھٹتا نہیں ہے، گلیوں میں نہیں گرتا، بازاروں میں نہیں گرتا، کیسی محبت کے دعوے کرتا ہے؟ عیسائی اگر دنیا کے یہودی پیغمبر کے خاکے شائع کرے تو روڈ بلاک کرتا ہے، اگر تو نبی کے روزے کے خاکے شائع کرے تجھے کو پوچھنے والے نہیں ہے، تو عاشق رسول ٹھہرا، تو محب رسول ٹھہرا۔ اور بھائی یہ کون سی محبت ہے؟ قرآن پڑھ کے دیکھو، ایک بدبخت پادری عیسائی نے بیت اللہ کے مقابلے میں بیت اللہ بنانے کی جسارت کی تھی، ایک پادری نے، اس نے کہا میں بیت اللہ بناؤں گا۔ اس وقت کے غیرت مند مسلمان کو یہ بات پسند آئی، اس نے اس کے بنائے ہوئے بیت اللہ میں جا کے پیشاب کر دیا، اس نے کہا تیری یہ جرت، دنیا میں ایک بیت اللہ ہے اور قیامت تک وہی رہے گا۔ آپ جانتے ہیں اس کا نام ابرا کافر تھا، جس نے ہاتھیوں کی فوج لے کے بیت اللہ پہ چڑھائی کر دی، اور رب العالمین نے اپنے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ کو بھیج کے اس کی ساری فوج کو نیست و نبود کر کے رکھ دیا، صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا، اور اہل کائنات کو یہ پیغام دے دیا دنیا والوں اگر انسان نہیں بھی اٹھیں گے، رب کی غیرت دوبارہ نہیں کرتی، کوئی بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھا کے دیکھے، اور تو جہاں دل چاہے نبی کا روزہ بنائے، جہاں دل چاہے پیغمبر کی پگڑی مبارک بنائے، جہاں دل چاہے نبی کے لالین مبارک بنائے، جہاں تیرا دل چاہے نبی کے منہ مبارک بنائے، بال بناتا ہے اور لوگوں کو زیارت کرتا ہے، تو کیسا امتی ہے؟ نبی کی محبت کے دعوے کر کے پیغمبر کے نام پہ بزنس کرتا ہے، پیغمبر کے نام پہ کاروبار کرتا ہے، کبھی پیغمبر کی پگڑی مبارک بنا کے، کبھی نبی کا روزہ بنا کے بزنس کرتا ہے اور نبی کی توہین کرتا ہے، کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، مجھے تیری محبت میں شک نہیں، تیرے راستے پہ اعتراض ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ نبی کا روزہ اور عقیدہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا قرآن سنو، ابو بکر موجود ہے، سیدنا عمر موجود ہے، کون نہیں جانتا ابو بکر و عمر کی عظمت کو؟ کون نہیں جانتا؟ ابو بکر وہ ہے جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تمہارا نبی دنیا سے جا رہا ہے، اللہ کی قسم میں نے سب کے احسانات کے بدلے دنیا میں جھکا دیے ہیں، محمد رسول اللہ پہ آج کسی کا کوئی احسان نہیں ہے سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسان اتنے ہیں کہ کعبے کا رب قیامت والے دن بدلے دیتا ہے۔ اور دوسرا کون ہے؟ سیدنا عمر ہے جس کے بارے میں محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر میں نے رب کی جنت کو دیکھا، جنت میں بڑا پیارا اور قیمتی محل دیکھا، جبریل سے پوچھا کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ اس کا ہے جو دنیا کی گلیوں میں چلے تو شیطان دے کے راستہ بدل جاتا ہے، یہ عمر کا ہے۔ یہ دو عظیم صحابی ہیں، نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک قبیلے کے لوگ آ گئے، سوال کیا اللہ کے نبی قبیلہ بنو تمیم کے لوگ ہیں، ہمارا کسی کو سردار مقرر کر دیجئے۔ پاک پیغمبر نے صحابہ کی طرف دیکھا، ابو بکر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میرا مشورہ یہ ہے ان کا سردار اقرا بن حابس صحابی رسول کو مقرر کر دیجئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آقا میرا مشورہ ہے کاکا بن محبت یہ بھی صحابی اس کو سردار بنا دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بزرگ تھے، غصہ آ گیا،
کہا عمر تو نے میری مخالفت کی ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے بھی میں کیوں مخالفت کروں گا، آپ نے اپنی رائے پیش کی ہے، میں نے اپنی رائے پیش کی ہے۔ اسی بات پہ دونوں بزرگ صحابہ کی آواز ذرا اونچی ہوگی۔ نبی کریم تشریف فرما ہے، دونوں بزرگ صحابہ کی آواز اونچی ہو گئی، عرش والے رب کی غیرت کو جلال آ گیا۔ کہا ابو بکر اے پیارے عمر، تمہاری عزت و عظمت مقام و مرتبہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن سنو اگر میرے نبی موجود ہوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ابو بکر عمر میرے پیغمبر کی موجودگی میں اگر تمہاری آواز بھی اونچی ہوئی، میں تمہارے سارے اعمال برباد اور ضائع کر کے رکھ دوں گا۔ میں نہیں دیکھوں گا ابو بکر تیری قربانیاں کتنی ہے، میں ہی نہیں دیکھوں گا عمر تیرا جاہ و جلال کتنا ہے۔ ابو بکر و عمر تمہیں عزت ملی ہے، مقام و مرتبہ ملا ہے تو میرے محمد کی غلامی سے ملا ہے، نبی کے پاس بیٹھنا ہے، آواز کو آہستہ کر کے بیٹھنا ہے، ورنہ سارے اعمال برباد کر دوں گا۔ بھائیو، ابو بکر و عمر نبی کی موجودگی میں اونچی بیٹھے، اونچی آواز کرے، رب کی غیرت پسند کرتی۔ قرآن ہے، سورۃ الحجرات ہے، گھر جا کے خود ترجمہ پڑھ لینا، قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سنائی ہے آپ کو۔ نبی کی موجودگی میں ابو بکر و عمر اونچی بولے، رب کی غیرت کو جلال آ جائے کہ میں تمہارے اعمال برباد کر دوں گا۔ آج 1436 37 40 ہجری گزر گئی، آج کا کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہوئے مولوی اور کہے نبی ہماری محفل میں موجود ہے، نبی کریم ہماری مجلس میں موجود ہے، اور خود منبر پہ بیٹھے، خود کرسی پہ بیٹھے، خود کسی ٹرالی پہ چڑھ کے نبی کا جشن منائے، اونچی اونچی آواز میں گفتگو بھی کرے اور ساتھ آگے بیٹھنے والے جھوم جھوم کے بھنگڑا بھی ڈالے۔ میں پوچھتا ہوں ابو بکر و عمر اونچی بولے نبی کے ہوتے ہوئے، اللہ کہے میں تمہارے اعمال برباد کر دوں، آج یہ کہے کہ نبی موجود ہے تو تقریر کرے، تیرے اعمال کیسے بچ جائیں گے؟ میرا عقیدہ ہے، میں اس لیے جسارت کر رہا ہوں گفتگو کی، میرا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اس جگہ پہ موجود ہیں جس کے بارے میں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، لوگو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، آج جہاں میرے نبی کی قبر مبارک ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ پاک پیغمبر اپنے روضہ پاک میں ہے، یہاں نہیں ہے۔ اگر یہاں ہوتے تو کسی مائی کے لال کو اجازت نہیں یہاں کھڑے ہو کے گفتگو کر سکے۔ امام الانبیاء معراج کی رات آسمانوں پہ گئے، بیت اللہ سے سفر کیا، بیت المقدس میں گئے، بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں پہ گئے، بیت اللہ سے بیت المقدس میں گئے۔ دیوبندی مولوی بیان کرے، بریلوی اہل حدیث سب بیان کرتے ہیں 1.25 لاکھ نبی موجود ہے۔ بتلاؤ 1.25 لاکھ میں بابا جی آدم سے لے کے عیسیٰ اور عیسیٰ سے لے کے میرے اور آپ کے آقا محمد کریم تک موجود ہے۔ سارے نبیوں کے ہوتے ہوئے سارے نبیوں کی امامت کرانے والے کون تھے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ۔ رب کائنات بتا رہے ہیں جس جگہ پہ میرا نبی موجود ہو وہاں بابا جی آدم کو بھی اجازت نہیں مصلی پہ کھڑا ہو۔ جہاں میرے پیغمبر موجود ہو وہاں نہ نوح نبی کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو سکتے ہیں، قربانیاں اپنی جگہ پہ۔ جہاں نبی ہو وہاں بابا جی آدم تو کھڑے نہیں ہو سکتے، سیدنا نوح 1.25 لاکھ میں سے کوئی بھی نہیں۔ اگر نبی موجود ہیں تو کس مولوی کو اجازت ہے مصلی پہ کھڑا ہو جائے؟ باتیں دو ہی ہیں، یا عقیدہ چھوڑ دو یا مصلی اور ممبر چھوڑ دو۔ اگر عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہے پھر حق نہیں ہے کہ کوئی مولوی ممبر و محراب میں کھڑا ہو کے نماز و تقریر کرے، نہیں، پھر پیغمبر کا حق ہے۔ اور بھائیو جہاں تک آنے کا اور گلیاں سجانے کا مقصد ہے یا معنی ہے یہ بھی میں آپ کو بیان کرتا چلا جاؤں۔ پاک پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی اتنا پیار کرتے اپنی بیٹی تھے۔ میری اور آپ کی اماں عائشہ کہتی ہے اگر نبی کی بیٹی پیغمبر کو ملنے کے لیے آتی، نبی کی نگاہ نبوت پڑتی، اللہ کی قسم نبی اگر اپنی مسجد پہ بیٹھے ہوتے پیغمبر مسجد چھوڑ دیتے، بستر چھوڑ دیتے، آگے چل کے جا کے بیٹی کا استقبال کرتے، بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ لیتے۔ اگر نبی اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے یہی انداز استقبال بیٹی کا ہوتا،
پیغمبر کے پیشانی پہ بوسہ لیتی۔ اللہ کے نبی فرماتے اے میرے صحابہ، ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا۔ میرے نبی نے سنا، فرمایا علی سنو، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاها فقد آذانی، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف دی اس نے فاطمہ کے بابا محمد کو تکلیف دی۔ جو مسئلہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، ایک دن ایسا ہوا کہ نبی اپنی اسی بیٹی کے دروازے پہ پہنچے، حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے، حوالہ میری ذمہ داری ہے اللہ کے فضل سے۔ اپنی بیٹی کے دروازے پہ پہنچے، محبت کی انتہا ہے۔ جب دروازے پہ پہنچے، آگے دیکھا اپنی بیٹی کے دروازے پہ ایک پردہ ریشمی لٹکا ہوا ہے۔ نبی کریم نے اپنے قدم مبارک وہیں سے پیچھے کو کر لیے، بیٹی کے گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ گھر میں موجود نہیں ہے، آئے، بیٹی بے قرار ہے، نہ جانے کیا مسئلہ بنا۔ علی کو بھیجا، اے میرے سرتاج، میرے والد گرامی آئے تھے لیکن اندر داخل نہیں ہوئے، وجہ کیا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ گئے، اللہ کے نبی آپ کی لہتے جگر بڑی پریشان ہے، معاملہ کیا ہے؟ فرمایا علی، جس دروازے پر ریشمی کپڑا لٹکا ہوا ہو اس گھر میں داخل ہونا محمد رسول اللہ کو زیب ہی نہیں دیتا۔ مالی ولی دنیا، اس دنیا کی زیب و زینت سے محمد رسول اللہ کا کیا لینا دینا ہے؟ ایک پردہ لٹکا ہے، صرف ایک پردہ۔ بیٹی کے گھر میں داخل نہیں ہوئے جہاں چوری کی بجلیوں سے لیٹنگ کی گئی ہو، جہاں چوری کی بجلی چلائی جا رہی ہو، چلو نہ صحیح چوری کی، تیرے سارے بازار سج جائیں، تیری مسجدیں سج جائیں، اللہ کی قسم ایک پردہ لٹکے نبی بیٹی کے گھر میں نہ جائے، تیری تو ساری مسجدیں بازار گھر سجے ہوئے ہیں، تیرے گھر میں نبی کا کیا لینا دینا؟ تجھے غلطی لگ گئی، تیری محبت میں شک نہیں، تیری عقیدت پہ شک نہیں ہے، لیکن تو نے راستہ غلط اختیار کر لیا ہے۔ اور پھر بھائیو، یہ جو عید میلاد النبی کے جشن ہیں یہ کب سے شروع ہوئے؟ بدبخت مصریوں نے یہ سلسلہ شروع کیا نبی کی دنیا سے جانے کے 400 سال بعد۔ یہ سلسلہ مصر کے شیعوں نے، فاطمیوں نے شروع کیا۔ انہوں نے 6 جشن منائے، نبی کا جشن منایا، سیدنا علی کا جشن منایا، سیدہ فاطمہ کا جشن منایا، سیدنا حسن کا جشن منایا، سیدنا حسین کا جشن منایا، اور چھٹا اپنے وقت کا جو ان کا بادشاہ بدبخت تھا اس کا جشن منایا۔ یہ 168 سال 64 سال تک چلتا رہا۔ 164 ہجری میں سید صلاح الدین ایوبی نے مصر پہ حملہ کیا اور ان کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا، اس جشن کے سلسلے کو بند کیا اور یہ ختم کیا۔ لیکن یہ مسلمان نام نہاد انہی بدبختوں کی ڈگر پہ چلتے جا رہے ہیں۔ اور بھائیوں، ماننے والی بات یہ ہے نبی کا مشن کیا تھا، اس مشن کو ماننے سے کامیابی اور کامرانی ہے۔ پیغمبر کیا مشن لے کے آئے تھے، نبی نے کیا امت کو مشن دیا تھا؟ 12 ربیع الاول جشن کا دن نہیں ہے، اللہ کی قسم صحابہ رو رہے تھے، صحابہ رو رہے تھے اللہ کے نبی پر، یہ اتنا مشکل دن تھا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں 12 ربیع الاول کا دن تھا، میرے آقا میری گود میں تھے اور نبی زندگی کی آخری سانسوں میں تھے۔ فرمایا بلاؤ میری بیٹی سیدہ فاطمہ کو۔ فاطمہ کو بلایا گیا، نبی کی بیٹی فاطمہ آئی، کہا میری بیٹی میرے قریب آؤ۔ سیدہ فاطمہ کو قریب کیا، آقا نے اپنی بیٹی کے کان میں بات کہی، بیٹی رونے لگ گئی۔ جب دیکھا بیٹی نے رو رہی ہے، کہا ادھر قریب آؤ، دوسرا کان کرو۔ پیغمبر نے دوسرے کان میں بات کہی، بیٹی ہنسنے لگی۔ اما عائشہ کہتی ہے میں نے کہا پیاری بیٹی کیا کہا؟ کہتی ہے اس وقت تو نہیں، بعد میں مجھے بتایا میرے آقا اور میرے بابا نے کہا بیٹی آج تیرے بابا کے سارے غم ختم ہونے کا دن ہے، میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں یہ بات سنتی ہوں تو رونے لگ جاتی ہوں۔ میرے بابا نے دوبارہ قریب کیا، کہا بیٹی غم نہ کر، میری سارے خاندان میں سے سب سے پہلے اگر مجھے ملے گی تو تو آ کے ملے گی۔ میں اس خوشی میں ہنسنے لگ گئی۔ سیدہ فاطمہ 12 ربیع الاول، اس کے بعد 6 مہینے زندہ رہی۔ اللہ کی قسم
صحابی کہتے ہیں اور صحابیات کہتی ہیں ہم نے نبی کی بیٹی کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. اور 12 ربیع الاول انسانوں کی میں کیا بات کروں، 12 ربیع الاول جاؤ سیرت اور تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو. اللہ کی قسم، نبی کی قصوہ نامی اونٹنی ایک جانور ہے جس پہ میرے پیغمبر سوار ہو کے جنگوں میں جایا کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول جس دن نبی کی وفات ہوئی، وفات کے 15 دن تک یہ اونٹنی مدینہ کی گلیوں میں یوں گھومتی تھی. ہم چارہ ڈالتے، پانی ڈالتے، یہ نہ چارہ کھاتی ہے نہ پانی پیتی ہے، بار بار گھوم کے نبی کے دروازے کے سامنے کھڑی ہے اور دیکھتی ہے میرے اوپر سوار ہونے والے شاہ سوار نظر نہیں آ رہے. کہتے ہیں 14-15 دن بھوکی پیاسی اونٹنی نے تڑپ تڑپ کے جان دے دی. تو اللہ کے بندے نبی سے دعوے کرتا ہے سب سے زیادہ مال 12 ربیع الاول کو کھاتا ہے، اسی دن کیک کھاتا ہے، اسی دن حلوے کھاتا ہے، اسی دن بھنگڑا ڈالتا ہے. اور اس دن تو نبی سے محبت کرنے والے جانوروں نے بھی سوگ بنایا. تو کس محبت کے چکر میں پڑا ہوا ہے؟ اونٹنی نے بھی 15 دن تک کچھ نہیں کھایا اور یہاں بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں. اور بھنگڑا ڈالنا کن کا کام ہے؟ دل میں کہہ لینا، اونچی نہ کہنا. بھنگڑے ڈالنا، میں مولوی کی بات نہیں کرتا، اللہ کی قسم یہ تو ایک معزز عام بندے کو بھی زیب نہیں دیتا. اور ایک عالم ہو جس کے بارے میں نبی کہیں جو عالم ہے انبیاء کے وارث ہے، ہو نبی کا وارث اور بھنگڑے ڈالے، ہو نبی کا وارث اور جشن منائے. اور اگر تو نے کچھ کرنا ہی ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے ہیں ہم نے پیغمبر سے پوچھا آقا آپ ہر سوموار کا روزہ رکھتے ہو کیوں؟ فرمایا اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت باسعادت ہوئی تھی. نبی تو اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور تو بھنگڑے ڈال کے لوگوں کا مال لوٹتا ہے. روز بلا کیے ہیں، ہر دکان پہ جا رہے ہیں، مال دو، چندہ دو. میرے نبی نے فرمایا جو بغیر کسی وجہ مجبوری کے کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے گا قیامت والے دن رب ذوالجلال کی عدالت میں آئے گا، اس کے جسم پہ گوشت نہیں ہوگا، خالی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، رب کی لعنت و پھٹکار پڑی ہوگی اور جہنم رسید کر دیا جائے گا. ہر ایک کے آگے تلی تلیاں پھیلاتا پھر رہا ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ اور بھائیو پیغمبر کا مشن کیا تھا؟ اگر اللہ نے زندگی رکھی تو آئندہ خطبہ میں بات کریں گے. وما علی الا البلاغ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.